حدیث نمبر 1361۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ کا دن تمہارے ایام میں سب سے افضل دن ہے۔ اس روز آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی۔ پہلی بار سور پھونکا جانا، دوسری بار سور پھونکا جانا ہوگا۔ اس روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ آپ تو مٹی میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے اجساد کو زمین یعنی مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کا شاہد بھی ہے۔ حدیث نمبر 1362۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود سے یوم قیامت، یوم مشہود سے یوم عرفہ اور شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے۔ وہ تمام ایام سے افضل ہے۔ اس میں اللہ سے کوئی خیر طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور وہ بندہ مومن جس چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو وہ اسے اس سے پناہ دیتا ہے۔ احمد ترمذی اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے، اور یہ صرف موسیٰ بن عبیدہ کی واسطے سے معروف ہے، جبکہ وہ ضعیف ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث، حدیث نمبر 1362۔ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ کا دن اللہ کے ہاں سید الایام اور باقی ایام سے عظیم تر ہے۔ وہ اللہ کے ہاں یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی عظیم تر ہے۔ اس کو 5 خصوصیات حاصل ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسی روز تخلیق فرمایا۔ اللہ نے اسی روز آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اللہ نے اسی روز آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں بندہ جو بھی حلال چیز طلب کرتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے، اور اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ مقرب فرشتے، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے خائف رہتے ہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1364۔ امام احمد نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک انصاری شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، ہمیں جمعہ کے دن کے متعلق بتائیے کہ اس میں کیا خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں 5 خصوصیات ہیں، اور باقی حدیث آخر تک اسی طرح بیان کی۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1365۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، جمعہ کے دن کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس روز آپ کے باپ آدم علیہ السلام کے خمیر کو تیار کیا گیا۔ اسی میں نفخہ اولا، پہلی سور کا پھونکا جانا، اور نفخہ ثانیہ ہے۔ اسی میں حشر کا میدان سجے گا، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو شخص اس میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1366۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ وہ مشہود ہے، اس پر فرشتے حاضر
ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اور وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انبیاء علیہم السلام کے اجساد کو کھانا زمین مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1367 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اسے فتنہ قبر سے بچا لیتا ہے۔ احمد ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد بھی ہے، ضعیف شواہد بھی ہے۔ حدیث نمبر 1368 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو اس وقت ان کے پاس ایک یہودی تھا، اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس یوم نزول کو عید بنا لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ تو عیدین کے روز نازل ہوئی ہے، جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1369 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ماہ رجب شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جمعہ کی رات چمکدار رات ہے اور جمعہ کا دن تر و تازہ دن ہے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ باب وجوب جمعہ کا بیان فصل اول حدیث نمبر 1370 ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم۔ فصل ثانی حدیث نمبر 1371 ابو جعد زمری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عدم توجہ کی بنا پر 3 جمعے چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1372 امام مالک نے اسے صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1373 امام احمد نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1374 سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا عذر جمعہ چھوڑ دے تو وہ 1 دینار صدقہ کرے اگر وہ نہ پائے تو نصف دینار۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1375 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اذان سنے اس پر جمعہ فرض ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1376 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آ سکتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا اس حدیث کی اسناد
ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 1377، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر باجماعت جمعہ ادا کرنا فرض ہے سوائے 4 کے، عبد، مملوک، عورت، بچے یا مریض کے۔ ابو داؤد اور شرح السنہ میں مصابی کے الفاظ سے بنو وائل کے ایک شخص کی سند سے مروی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ فصل ثالث، حدیث نمبر 1378، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں جمعہ سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1379، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا عذر جمعہ ترک کر دے تو اسے ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو مٹائی جا سکتی ہے نہ تبدیل کی جا سکتی ہے، اور بعض روایت میں 3 جمعوں کا ذکر ہے، اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 1380، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جبکہ مریض یا مسافر یا عورت یا بچہ یا مملوک نہ ہو، اس پر جمعہ کے روز جمعہ پڑھنا فرض ہے، اور جو شخص کھیل یا تجارت کی وجہ سے بے اعتنائی برتے تو اللہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ باب نظافت اور اول وقت آنے کا بیان۔ فصل اول، حدیث نمبر 1381، سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح مقدور بر صفائی کرے اور تیل لگائے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے جمعہ کے لیے روانہ ہو اور مسجد میں آ کر 2 بیٹھے ہوئے آدمیوں کو ان کی جگہ سے نہ ہٹائے، پھر جس قدر مقدر ہو نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کر دے تو پھر خاموش ہو جائے، تو اس حاضر اور دوسرے جمعہ کے درمیان والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1382، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آئے اور جتنی مقدور میں ہو نماز پڑھے، پھر خطبہ مکمل ہونے تک خاموش رہے اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس اور دوسرے جمعہ کے درمیان والے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1383، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کر کے جمعہ کے لیے آئے اور خاموشی سے غور کے ساتھ خطبہ سنے، تو اس اور دوسرے جمعہ کے درمیان والے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو کنکریوں سے کھیلتا رہے تو اس نے لغو کام کیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1384، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو ترتیب وار لکھتے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والا اس شخص کی طرح اجر و ثواب پاتا ہے جو اونٹ کی قربانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد والا اس شخص کی طرح ہے جو گائے کی قربانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد والا بھیڑ کی قربانی کرنے والے کی طرح، پھر مرغی، اور پھر اس کے بعد آنے والا
ایسے جیسے کوئی انڈا صدقہ کرے۔ جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1385۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے دوران خطبہ کسی ساتھ والے شخص سے بس اتنا کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے لگو کام کیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1386۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے روز اپنے کسی بھائی کو اس کی جگہ سے اس مقصد سے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، بلکہ وہ یوں کہے وسعت پیدا کرو۔ رواہ مسلم۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1387۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے اچھا لباس پہن کر اور اگر خوشبو ہو تو اسے لگا کر جمعہ کے لیے آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، پھر جس قدر اس نے اس کے مقدر میں کیا ہے نماز پڑھے، اور پھر جب امام ممبر پر آ جائے تو نماز مکمل ہو جانے تک خاموشی اختیار کرے، تو یہ سارا اہتمام اس اور سابقہ جمعہ کے مابین ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1388۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح غسل کرے، پیدل چل کر اول وقت مسجد میں جا کر امام کے قریب بیٹھ کر خوب غور سے خطبہ سنے اور اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1389۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص دوران کام پہنچنے والے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے ایک الگ سوٹ بنا سکتا ہو تو وہ بنا لے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1390۔ امام مالک نے امام یحییٰ بن سعید سے روایت کیا ہے، یہ بھی حسن ہے۔ حدیث نمبر 1391۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر جمعہ کے لیے آؤ، امام کے قریب ہو کر بیٹھو، کیونکہ آدمی دور ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا جنت میں داخلہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1392۔ سہل بن معاذ بن انس جوہنی رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے تو وہ جہنم کی طرف پل بناتا ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1393۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز دوران خطبہ گھونٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1394۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمعہ کے روز دوران خطبہ اونگ آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔ اس کی سند حسن ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1395۔ نافع رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائے۔ نافع رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا دوران جمعہ، انہوں نے فرمایا جمعہ میں اور جمعہ کے علاوہ بھی۔
मुत्तफ़क़ुन अलैह। हदीस नंबर 1396। अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन किस्म के लोग जुमा के लिए आते हैं। एक तो वो जिसने वहाँ पहुंचकर लगव हरकत की तो उसे इससे बस यही कुछ मिलता है। दूसरा शख्स दुआ करने के लिए हाजिर होता है, वो अल्लाह से दुआ करता है, अगर वो चाहे तो उसे अता करे और अगर चाहे तो मना फरमा दे। जबकि तीसरा शख्स गौर से खुतबा सुनता है और लगव हरकत से बचता है, किसी मुसलमान के गर्दन फुलांगता है, न किसी को ईज़ा पहुँचाता है, तो वो इसके लिए साबिक़ा जुम्मा और मज़ीद 3 दिन कुल 10 दिन के लिए कफ़ारा बन जाता है। और ये इसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स एक नेकी करता है तो उसे इसका 10 गुना अजर मिलता है। इसकी सनद हसन है। हदीस नंबर 1397। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दौरान खुतबा बात करता है तो वो किताबें उठाए हुए गधे की तरह है, और जो शख्स उससे कहता है खामोश हो जाओ तो इसका जुम्मा नहीं। इसकी सनद ज़ईफ़ है। हदीस नंबर 1398। उबैद बिन सब्बाक रहमतुल्लाह अलैह मुरसल रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जुम्मा में फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह ने इस दिन को ईद करार दिया है, बस तुम अच्छी तरह गुस्ल करो और जिस शख्स के पास खुशबू हो तो वो उसे लगा ले, इसके लिए कोई मुज़ाहिका नहीं, और मिसवाक करो। ये रिवायत हसन है। हदीस नंबर 1399। और यही हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मुत्तसिल मरवी है। ये रिवायत हसन है। हदीस नंबर 1400। बरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों पर हक है कि वो जुम्मा के रोज़ गुस्ल करे और इनमें से हर कोई अपने अहल खाना की खुशबू इस्तेमाल करे, और अगर वो खुशबू न पाए तो फिर इसके लिए पानी ही खुशबू है। अहमद तिरमिज़ी उन्होंने फरमाया, ये हदीस हसन है। इसकी सनद ज़ईफ़ है। हदीस